اس انسان کی نادانی پر حیرت ہوتی ہے کہ جس سے پوچھا جائے کیا حال ہے اور وہ جواب میں کہے بس اللہ کا شکر ہے۔ جب تم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا کیا حال ہے تو سمجھو اس نے پوچھا ہے کہ تمہارے خدا کا تمہارے ساتھ کیسا رویہ ہے۔ اس پر تم کہو بس ٹھیک ہی ہے تو سوچو یہ کتنی بری اور گھٹیا بات ہے، جبکہ آپ کو خوش ہو کر کہنا چاہیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت مزے میں ہوں، بہت خوش ہوں، اس کی بے شمار نعمتیں مفت میں کھاتا ہوں اور مزے کرتا ہوں، میں بندگی نہ بھی کروں تب بھی اس کی رحمت سایہ کیے ہوئے ہے۔ اتنا خوش ہو کر اپنا حال بتاؤ کہ خدا بھی آپ کا جواب سن کر خوش ہو جائے اور پوچھنے والے کو بھی مزہ آ جائے۔ تمہارے پاس اپنا ایمان، اپنی آخرت اور دنیا بچانے کے صرف دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لو اور زندگی ان کے بتائے ہوئے اسوہ حسنہ پر گزارو، نہیں تو آپ کا ایمان، آخرت اور دنیا تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دوسرا راستہ ہے کہ پہلے راستے کو مضبوطی سے تھام لو، اور اگر تم اس پر مطمئن نہیں ہو تو جاؤ کائنات کے سارے راستے گھوم لو، سارے داؤ پیچ لگا لو۔ جب تم چل چل کر تھک جاؤ گے تو بالآخر تم خود اقرار کرو گے کہ در حقیقت کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ زندگی ایک جنگل کی طرح ہے جس میں گل اور خار دونوں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ان دونوں میں سے تم جس کو اپنے دامن میں بھر لو گے، موت اسی سے تمہارا استقبال کرے گی۔ اگر تم دنیا میں حقیقی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کرنے میں ذرا بھی دیر نہ کرو، اور اگر تم دل پر بوجھ رکھے بغیر معاف کرنے کے عادی ہو تو تم انسانیت کے لیے کوئی بڑا قدم کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ دنیا پانی کی طرح ہے کہ پانی پینے سے جان بچتی ہے اور پانی میں ڈوبنے سے جان نکلتی ہے۔ محبت وہ پھول ہے جو کبھی بھی مکمل نہیں کھلتا اور مرجھاتا تو ہرگز نہیں ہے۔ کسی پر ظلم کرنے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لیں کہ اس کا خدا اس سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تم اپنی ناکامیوں سے تب تک لڑو جب تک کامیابی تمہارے گلے کا ہار نہ بن جائے۔ مصیبت کبھی بھی تم کو گراتی نہیں بلکہ اچھے سے کھڑا کرتی ہے۔ صرف صورت اچھی ہونے سے کامیابی نہیں مل جاتی جب تک کہ آپ کے کام اچھے نہ ہوں۔ اگر تم دنیا والے ہو تو تم اللہ والے نہیں ہو سکتے، اور اگر تم اللہ والے ہو تو جان لو کہ دنیا والے بھی تم ہی ہو۔ گناہ کی لذت ایسے عارضی ہوتی ہے جیسے ساحل سمندر پر ریت کا گھر۔ ہم کسی انسان سے نفرت یا محبت نہیں کرتے، یہ معاملہ ان کے کردار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔
جو آدمی محبت کا دعویٰ کرے اور حسن کا پجاری ہو تو وہ بدلے میں ہوس کو پا سکتا ہے، مقام کو نہیں۔ آپ اچھے بننے کی کوشش میں وہ حاصل نہیں کر سکتے جو برائی سے بچنے کی کوشش میں حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کسی سے محبت کرو اور وہ آپ سے نفرت کرے تو اس میں قصور آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس قابل ہی نہ ہوں کہ کوئی آپ سے محبت کرے۔ لوگ تم سے ڈرتے ہیں، یہ وہم تمہیں مزید برائی کی طرف دھکیلتا ہے۔ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، یہ ایک جھوٹ ہے، اور تم ہمیشہ کے لیے مر جاؤ گے، یہ بھی سچ نہیں ہے۔ اچھے فیصلے فاصلوں کو ختم کرتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ تم سے خوش نہیں ہوتے بلکہ وہ تم سے ملنے والے ذاتی مفادات سے خوش ہوتے ہیں۔ ان کی چال سمجھنا آسان ہو سکتا ہے جو تمہارے دشمن ہوں، مگر ان کی چال سمجھنا نہایت مشکل ہو سکتا ہے جو تمہارے دشمنوں کے دوست ہوں۔ موت انسان کو آئے تو کردار تب بھی زندہ رہ سکتا ہے، اور اگر موت کردار کو آ جائے تو دونوں مر جاتے ہیں۔ برے کام کو دلیری سے کرنا بہادری نہیں، بے وقوفی ہے۔ تم انسان ہو، بندہ ہو یا آدمی ہو، یہ فیصلہ تمہاری بندگی کرتی ہے۔ اگر ناکامیاں تمہاری جان نہیں چھوڑ رہی ہیں تو تم اپنی ناکامیوں سے لطف اندوزی شروع کر دو۔ لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ تمہارا درد سر نہیں ہے، لیکن تم لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہو یہ تمہارا اور صرف تمہارا درد سر ہے۔ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہنا لوگوں کی عادت بن گئی ہے، اور افسوس والی بات تو یہ ہے کہ اس بری عادت کو قابلیت تصور کیا جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ جنگ جگر سے جیتی جاتی ہے، مگر دشمن کی ضرب کو برداشت کرنے کے لیے تمہارے پاس جسم بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک تلوار سے مجھے آج تک بچنا نہیں آیا، اور اس تلوار کا نام ہے میں۔ کچھ لوگ اچھے کام محض اس لیے کرتے ہیں کہ بدلے میں لوگ ان کا احترام کریں۔ جب تمہارے ہر نفع نقصان کا مالک صرف خدا ہے تو پھر تم اسی کی بندگی کیوں نہیں کرتے؟
عزیز سامعین، اس چینل کا مقصد صوفیزم اور مشہور شعراء کے کلام اور اشعار کو بیدار کرنا ہے۔ اگر آپ بھی پوئٹری کا ذوق رکھتے ہیں تو ہمارے پوئٹری پوائنٹ سے جڑنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔